ناظرین، آج ہم پلندری آزاد کشمیر میں موجود ہیں۔ یہاں ہمارے نہایت ہی محترم دوست خلیل الرحمان ظفر صاحب آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ موصوف حال ہی میں ترکی کا دورہ کر کے یہاں آزاد کشمیر میں تشریف لائے ہیں، تو ہم نے یہ چاہا کہ ترکی کے کلچر، ثقافت اور تاریخی حیثیت اور موجودہ جو وہاں حالات ہیں اس حوالے سے تھوڑی سی ان سے ہم وہاں کے حال احوال جاننے کی کوشش کریں۔ خلیل صاحب، آج کی اس نشست میں سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے وقت دیا، یقیناً کافی مصروفیات کے باوجود آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، ترکی جانے کا مقصد کیا تھا آپ کا؟ وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا اور آپ نے یہ سٹیپ اٹھایا؟ بہت شکریہ مرزا بھائی۔ اصل میں کوئی خاص پری پلان تو یہ چیزیں تھی نہیں، بس اچانک سے ہی میرا ایڈمیشن ہوا وہاں پی ایچ ڈی کے اندر، اور اس سلسلے کے اندر بالکل ہنگامی میرا وہاں جو ہے وہ سفر ہوا۔ تو بس یہ تعلیمی ایک سفر تھا اور ایک ہنگامی سفر تھا تعلیمی سلسلے میں، اس حوالے سے میرا وہاں جانا ہوا۔ وہاں پہ جو مدت کا قیام ابھی آپ کا ریسنٹلی رہا وہ کتنا تھا اور آگے کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ اچھا، یہ ہے کہ جو میرا وہاں ایڈمیشن ہوا ہے وہ پی ایچ ڈی کے اندر ہوا۔ پی ایچ ڈی کا وہاں ڈیوریشن ہے 4 to 5 years یونیورسٹی کے اندر، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے خیر ہوئی تو 4 to 5 years میرا وہاں اسٹے رہے گا اس حوالے سے۔ تو میں ابھی آپ کہہ سکتے ہیں دوڑ ہی مار رہ کے واپس آ گیا۔ لاک ڈاؤن تھا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھر آن لائن کلاسز تھی، پھر میں نے بہتر سمجھا کہ اپنے علاقے میں واپس آؤں، یہیں آ کے میں کلاسز کو گو تھرو کروں اور اپریل تک واپس چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ بہت خوب۔ جس میں جو آپ نے ابھی جو ٹائم وہاں پہ گزارا، ترکی کی عوام میں مذہبی رجحانات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ کس حد تک پایا جاتا ہے؟ کیونکہ صغیر کے اندر آپ بالخصوص پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے جو عوام ہے وہ کافی ساری امیدیں ترکی سے لگائے بیٹھی ہے۔ 2023 کے اندر جو معاہدہ بھی مکمل ہو رہا ہے تو وہاں کی کیا جو اپڈیٹ ابھی آپ کو دیکھنے کو ملی ہے وہ کس حد تک مذہبی رجحانات کے اوپر جو ہے وہ گامزن ہے؟ اصل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں جو رہا ہوں استنبول میں رہا ہوں، چونکہ میری یونیورسٹی استنبول ہے، اور پھر فرسٹ ٹائم گیا تھا، پھر میں زیادہ باقی شہروں کو گھوما نہیں، لیکن جتنا ٹائم میں رہا ہوں اس میں موسٹلی ٹائم میں ترک لوگوں کے ساتھ ہی رہا ہوں، ترک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی رہا ہوں۔ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے جو ترک قوم ہے اس کے بارے میں اچھا جاننے کا موقع ملا، اور ان سے اس حوالے سے میری اچھی گپ شپ بھی ہوئی ہے۔ پاکستانی انوائرمنٹ آپ کو کہیں نہیں ملے گا میرے خیال میں دنیا کے اندر، جو مذہبی انوائرمنٹ ہے یہ شاید کہ آپ کو کہیں بھی نہ ملے، یا پاکستان کے اندر جو مذہب کے حوالے سے آزادی پائی جا رہی ہے یہ بھی آپ کو شاید کہ کسی بھی دنیا اسلام کے اندر شاید کہ آپ کو نہ مل سکے۔ رہی بات جہاں ترک قوم کے اندر مذہب پسندی کی، تو میرے خیال میں مصطفیٰ کمال اتا ترک جو ترکی کا بانی ہے، اس انقلاب کے بعد لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑی تبدیلی لائی بھی گئی ہے اور آ بھی گئی ہے۔ اس وجہ سے اب اگر پاکستانی کو بندہ جائے اور پاکستان کا انوائرمنٹ دیکھنے کی کوشش کرے تو شاید کہ وہ انوائرمنٹ نہ مل سکے، لیکن جو ترک قوم کے اندر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ایک چیز دیکھی استنبول کے اندر، وہ یہ کہ باوجود یہ کہ کلچر کے حوالے سے تبدیلی آ گئی ان لوگوں کے اندر، لباس کے حوالے سے کافی تبدیلی آئی، لیکن وہ ان ساری چیزوں کے باوجود وہ لوگ دین پسند ہیں۔ اور آپ ویسے بھی کسی کا لباس دیکھ کے تو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ جنتی ہے، دوزی ہے یا متقی ہے یا نہیں ہے، لیکن وہاں آپ اس کا بہتر ایکسپیریمنٹ بھی کر سکتے ہیں میری اس بات کے اوپر کہ وہاں آپ شاید کہ پاکستانی لہجے میں یا پاکستانی نظر میں دیکھیں بندہ آپ کو کچھ اور نظر آئے، لیکن جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کا مائنڈ بالکل چینج ہو جائے کہ وہ بندہ آپ کو بالکل ہی کوئی اور چیز ملے۔ تو ایک پالیسی اور ایک وہاں جو تبدیلی کی ایک لہر آئی تھی اس کی وجہ سے لوگ تو تبدیل ہوئے، لیکن ان کے اندر سے دین پسندی جو حب بھی موجود ہے۔ اور بالخصوص ایک بات یہ بھی آپ سے شیئر کر دوں کہ استنبول کے جو ترک قوم کے لوگ ہیں، استنبول کے اندر کرد بھی ہیں اور ترک بھی ہیں، لیکن جو ترک قوم کے لوگ ہیں وہ مشہور ہیں کہ وہ دین پسند لوگ ہیں، اور ان کا جو ہے دین کی طرف جھکاؤ ہے، اور وہ زیادہ جو وہاں کے اس وقت صدر ہیں وہ زیادہ ان کی حمایتی بھی ہیں اس وقت۔ تو اگر دینی جو جھکاؤ کی آپ نے بات کی تو وہاں پر کس مسلک کو
سرکاری طور پر یا عوام کے اندر جو پذیرائی زیادہ ہے وہ کون سا مسلک ہے؟ اچھا، وہاں حنفی مسلک کے لوگ بھی ہیں اور شافی مسلک کے بھی لوگ ہیں، لیکن جو سرکاری اعتبار سے وہاں ان کا جو مذہب ہے وہ حنفی مذہب وہاں جو ہے وہ سرکاری طور پہ ہے، اور وہاں کی جو مساجد میں جو رائج ہے وہ بھی حنفی جو ہے وہ مذہب وہاں اس حوالے سے جو ہے وہ عبادات کرا کی جاتی ہیں ساری کی ساری چیزیں۔ پاکستانی عوام کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے ترکی کی عوام، ایک تو یہ کہ عوام کا کیا موقف ہے اور وہاں کی جو حکومت ہے، جو دیکھنے کو آپ کو چیزیں وہاں ملی ہے، پاکستان کی کس نظر سے وہ دیکھتے ہیں، اور بالخصوص کشمیر کی ہم بات کریں گے، کشمیر کے حوالے سے ترک قوم کیا سوچ رکھتی ہے؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ کشمیر کا وہاں جو ترکی ہے نا، انہیں پتہ ہے کہ کشمیر کا کیا ایشو چل رہا ہے، اس حوالے سے انہیں پتہ ہے، لیکن جہاں تک بات کی آپ نے پاکستان کے حوالے سے، تو یہ میں جتنا ٹائم رہا ہوں اور ترک لوگوں کے ساتھ، ترک اسٹوڈنٹ کے ساتھ رہا ہوں، اور ترک جو ینگ لوگ تھے میں انہیں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا رہا، اس کی وجہ سے پھر مجھے جو ترکی دائیں بائیں لوگ تھے ان سے بھی مجھے ملنے کا بھی اتفاق ہوا، ان لڑکوں کی وجہ سے وہاں سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ شاید کہ ترکی واحد ایک ملک ہو، ہر بندے کے ساتھ مختلف بہیو ہو سکتا ہے ہر ملک کے اندر، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی اور کے ساتھ شاید کسی اور حوالے سے بہیو ہوا ہو، لیکن جو میں نے وہاں ایک ٹائم گزارا اور وہ خالص اس علاقے کے سٹیزن جو تھے ان کے ساتھ گزارا، اس حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا ایک آئیڈیا ہے کہ شاید کہ دنیا کے اندر واحد ایک ترکی ایسا ملک ہے کہ جہاں پاکستانی پاسپورٹ کی قدر ہے اور لفظ پاکستان کی عزت ہے، کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس، وہاں کے بزرگ اور وہاں کے نوجوان پتہ چل جائے انہیں کہ یہ پاکستانی ہے اور اسٹوڈنٹ ہے، تو بہت اچھے الفاظ کے ساتھ وہ میرے ساتھ ڈیل کرتے تھے، بہت اچھے الفاظ سے بولتے تھے۔ گورنمنٹ کی پالیسی ہے یا پھر ایک قوم کی دوسری قوم کے ساتھ ایک عقیدت ہے، محبت ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ترک قوم جو ہے یہ پاکستانی قوم کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ بڑی اچھی محبت کرتی ہے، لیکن ہر کسی کے ساتھ اچھا ٹریٹ ہو یہ ہر معاشرے میں مختلف ہوتا رہتا ہے۔ میں اس حوالے سے کسی اور کے ایکسپیرینس کو شیئر نہیں کر سکتا، میں ذاتی ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ مغرب کا ایک پروپیگنڈا جو نظر آ رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ترکی کے اندر ہی رجب طیب اردوغان کی جو فالوئنگ تھی اور اس حوالے سے جو ان کا ایک قد کاٹ تھا وہ بتایا جا رہا ہے اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہ کم ہو رہی ہے، تو وہاں استنبول، انقرہ، ان تمام ایریاز کو اگر آپ دیکھیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ ترکی کے عوام میں رجب طیب اردوغان کی قدر و مرتبت وہی ہے کہ جو آج سے 8 سال 8.5 9 سال پہلے جب طیب اردوغان کو موقع ملا اور قرضے کے حوالے سے ماشاء اللہ کہ آپ کے سامنے وہ پوری ہسٹری ہے، کیا وہی مقام و مرتبہ ابھی بھی طیب اردوغان کا اسی طرح بحال ہے؟ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے جو مہنگائی ہوئی ہے اور جو معاشی حوالے سے ممالک پہ اثرات پڑے ہیں اس کے اثرات ترکی پہ بھی پڑے ہیں، کہ وہاں بھی چیزوں کے ریٹ بڑھے ہیں، یعنی وہاں ٹماٹر جو ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ہو گیا، فروٹس وغیرہ مہنگے ہوئے، کچھ یہ چیزیں جو تھی روزمرہ کی چیزیں مہنگی ہوئی، لیکن میرے خیال میں جتنی پاکستان میں مہنگی ہوئی ہے وہاں اتنی مہنگی نہیں ہوئی، کیونکہ یہاں کی ریشو بہت چیزوں کی 100% بھی ہے، لیکن وہاں 100% تک بہت کم چیزوں کی ریشو جو ہے وہ بڑی ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ لوگوں کا اردوغان کے اوپر ٹرسٹ ہے اس حوالے سے کیا، تو ظاہری بات ہے وہاں میں اس حوالے سے بہت ڈسکس کرتا رہا۔ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں 2023 کے اندر پتہ نہیں کون سا انقلاب ہو جائے گا، یہ میں نے بھی سن رکھا تھا، تو میں نے وہاں لوکل پڑھے لکھے نوجوانوں سے ڈسکس کیا کہ یہ کوئی چیز ہم پاکستان میں سنتے آ رہے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو پھر میں اپنی ذاتی رائے میری اس کے بارے میں ہے کہ کوئی اتنی بڑی تبدیلی آنے والی نہیں ہے کسی بھی حوالے سے، کیونکہ وہاں ایک صدیوں کی محنت ہے، ایک اب سینکڑوں سال کی وہاں محنت کی گئی ہے وہاں، تو وہ یکدم تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اب اگر کسی نے تبدیل کرنے کی کوشش بھی کی تو اس کے خلاف بغاوت ہو جائے گی، اور اپوزیشن پارٹی جس میں مصطفیٰ کمال کی پارٹی بھی ہے، اور یہ سارے تگڑے لوگ ہیں، وہاں کمزور لوگ تو ہیں نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ وہاں جو دین پسند لوگ ہیں ترکی کے اندر، چاہے وہ مرد عورت ہیں اور چاہے وہ مساجد و مدارس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کی اردوغان صاحب کے ساتھ امیدیں ضرور وابستہ ہیں۔ حال ہی میں بننے والا جو ڈرامہ ارطغرل تھا اس حوالے سے پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہ خواتین و حضرات میں دیکھ کے بچوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر ایک بہترین قسم کی پذیرائی اس کو ملی ہے۔ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کا جو ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنازہ پاکستانی قوم اور آزاد کشمیر کی جو قوم ہے وہ نکالنے جا رہی ہے، امیڈیٹلی چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو ہے زبانوں کے اوپر یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ آپ ذرا یہ بتائیے کہ ترکی کے اندر اس طرح کے جو ڈرامے ابھی بننے جا رہے ہیں یا بن رہے ہیں کہ وہاں پر وہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے
بالخصوص جو لبرل ہے جس کے اوپر مصطفیٰ کمال اتاتورک کی بڑی اسٹرگل ہے، اس کے اوپر کیا کوئی اس طرح کے اثرات ہو رہے ہیں، اور کیا پذیرائی یہی وہاں پر بھی ہے یا پاکستان سے مختلف ہے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو پاکستانی قوم ہے یہ باہر بیرونی چیزوں کو جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور جلدی متاثر ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے شاید کہ ارطغرل یہاں پاکستان میں آیا تو اس نے کچھ ایسی پذیرائی لے لی کہ گلی محلے میں اور اس طرح کی جگہوں پہ آپ کو اس کے ری ایکشن نظر ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ترکی میں البتہ میں نے وہاں ایک بہت بڑے عالم دین تھے میری، وہاں اس حوالے سے میں نے ان سے بھی بات چیت کی کہ یہ ایک ڈرامہ ہے اور اس کے پیچھے ہمیں بھی یہ نظر آتا ہے اور پاکستان میں ایسے دیکھا جا رہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بھی اس کے بارے میں بڑے اچھے کلمات کہے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اکثر سفر میں رہتا ہوں، لیکن جس انداز سے مجھے اس کے بارے میں انٹروڈکشن ملا ہے، میں نے اپنے احباب سے اس کے بارے میں پوچھا اور مجھے جو رہنمائی ملی ہے انہوں نے بڑی نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو اصل میں ہم اپنی قوم کا جو سویا ہوا ضمیر ہے اس کو تھوڑا جگانا چاہ رہے ہیں اور اس حوالے سے ہماری کاوش ہے، اور وہ انہوں نے اس کو اچھا سمجھا. لیکن میرے خیال میں جتنی پذیرائی پاکستان میں اس کو ملی وہ شاید کہ ہمارا ہی دل گرتا ہے کہ ہم باہر سے آئی ہوئی چیزوں کو کتنے جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، چاہے وہ اچھی ہے چاہے وہ بری ہے. اچھا، اس میں یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں جو آپ کا گزرا ہے، کوئی اس طرح کا ایک آدھ واقعہ کہ جو آپ نہیں چاہیں گے کہ کبھی آپ اس کو بلائیں، کوئی خوشگوار اس طرح کا واقعہ جو آپ کو پیش آیا ہو اس دوران جو آپ کے 2 ماہ تقریباً وہاں گزرے ہیں؟ نہیں، میرے لیے تو کوئی ناخوشگوار واقعہ تو نہیں. خوشگوار ہی میرے لیے سارے رہے. میں باہر جب عام لوگوں سے جا کے پبلک سے ملتا رہا اپنے دوست احباب کے ریفرنس سے، تو ان لوگوں کا میرے ساتھ جو برتاؤ تھا میرے لیے انتہائی متاثر کن تھا، کیونکہ وہاں پروفٹ لاس نہیں تھا ایک دوسرے سے تعلق کا. تو جب آپ کی کسی ایک دوسرے سے کوئی انٹرسٹ نہ ہو اور کوئی فوائد بھی نہ ہو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، پھر آپ کس سے کوئی ڈیل کرتا ہے تو پھر پتہ بھی چلتا ہے کہ کون سا کس ظرف کا مالک ہے. اس حوالے سے میرے پاس تو بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جو میرے پاس وہاں سے یادداشتیں ہیں، اور جو میرے ساتھ ٹریٹ ہے یہ میں اپنی ذات پیش کر رہا ہوں. کسی اور کے ساتھ کسی اور حوالے سے ٹریٹ ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنا بتلاتا ہوں. وہاں میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں کہ جو ٹیکسی ڈرائیور تک نے بھی جب مجھ سے ڈسکس کیا میرے ملک و قوم کے حوالے سے تو انہوں نے الفاظ بولے. لیکن میں وہاں ایک بات آپ سے شیئر کروں کہ میرے وہاں ایک شافی مسلک کے ایک عالم دین تھے میری، وہاں جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے جب مجھ سے کچھ چیزیں ڈسکس کی میرے ساتھ، تو میں نے جب انہیں بتلایا تو وہ میرے ساتھ بولے، جذبات میں آ کے بولے، کہنے لگے کہ ہم پاکستان نہیں، ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے مقروض ہیں کہ جب ان کی عورتوں نے اپنے زیورات جو ہے وہ اتار کے ہمارے طرف بھیجے تھے کہ آپ خلافت کو بچائیں، ہم اپنے زیورات تک آپ کو بھیج رہے ہیں. تو اب ایک بہت بڑی حیثیت کا آدمی اور اس کے بہت بڑے فالوورز ہیں، ماننے والے اس کے لوگ ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے، میں نے خود دیکھا کہ لوگ لائنوں میں لگے ہوتے تھے ان سے ملنے کے لیے. تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم پاکستانی نہیں، پورے ہندوستان جب یہ ڈیوائڈ نہیں ہوا تھا تو اس وقت کے مسلمانوں کے مقروض ہیں کہ انہوں نے ہماری اتنی بڑی قربانی کی تھی. تو پھر انہوں نے پھر بڑے فخر سے کہا، اس نے کہا کہ ہم جو ترکی لوگ ہیں ہمارے بھائی ہی 2 ہیں، ہمارے آذربائیجان بھائی ہے اور ہمارے پاکستان جو ہے یہ ہمارے بھائی. تو اصل میں اس کے ساتھ اس ورڈ یا اس لائن کے اندر جو ہے وہ پاکستان سے محبت کا اظہار تھا اور تو کوئی چیز نہیں تھی. یہ بتائیے گا کہ آپ نے یونیورسٹی کا انتخاب اور ملک کا انتخاب ترکی کا کیا پی ایچ ڈی کے لیے، وہ کیا وجہ ہے کہ جو عام طلباء جو پاکستان آزاد کشمیر کے طلباء ہیں جو چاہتے ہیں یہ پی ایچ ڈی کے حوالے سے بیرون ممالک وہ مختلف کوششیں کر بھی رہے ہیں، تو وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ترکی کو ممتاز کرتی ہے دیگر ممالک سے؟ اچھا، یہ کہ میں نے خود انتخاب نہیں کیا، سچ تو یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیسی روح ویسی فرشتے، ویسے فرشتے. تو بس جیسا میرا مائنڈ سیٹ تھا یا جیسا میرا ذہن تھا، اللہ مجھے کھینچ کے ادھر ہی لے کے چلا گیا. تو سچ یہ ہے کہ میرے مائنڈ میں اس طرح کی کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ میں فلاں ملک جاؤں گا فلاں ملک، بس اللہ نے رزق لکھا تھا اور جیسی روح ویسے فرشتے مجھے اللہ اٹھا کے وہاں لے کے چلا گیا. اور پھر میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں کہیں اور کا بھی رزق اللہ نے لکھ دینا تھا، لیکن اللہ نے ایک اچھے ملک کا میرے لیے انتخاب کیا. اور پھر وہاں مجھے جو ہے وہ بڑے اکابر، بڑے بزرگ، بڑے مجاہد اور جو اسلامی تاریخ کے سنہری حروف اسلامی تاریخ میں جن کے نام لکھے جا سکتے ہیں، مجھے ان کی قبور پر جانے کا موقع ملا اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ جو پاکستان کے طلباء ہیں، آزاد کشمیر کے طلباء ہیں، ان کے لیے کیا پیغام آپ کا ہوگا کہ اس حوالے سے کہ
PhD ایجوکیشن تعلیم، بیسکلی ہمارا فوکس آپ کا فوکس جو ہے تعلیم کے اوپر ہی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تعلیم کے ذریعے کچھ بہتری لا سکیں. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ پاکستانی طلباء سے کہ وہ کن چیزوں کے اوپر فوکس کریں؟ یہ میرے اپنے مائنڈ کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ بعض کے اسٹوڈنٹ جو جس لیول کا بھی ہے اسے اسٹرگل ضرور کرنی چاہیے، آگے ضرور سوچنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے، اسے اپنی سوچ بڑی رکھنی چاہیے، لیکن اسے اپنے کلچر اور اپنی تہذیب کا دفاع لازمی کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اسے اچھا کھانا یا اچھا پہنا ملے اور وہ اپنی تہذیب ہی بھول جائے اور اپنا کلچر ہی بھول جائے. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا. تو ہمیں اپنی کلچر، اپنی تہذیب کی حفاظت لازمی کرنی ہے، چاہے وہ ہم استنبول میں ہوں، چاہے ہم UK کے اندر بیٹھے ہوں، چاہے ہم لاس اینجلس کے اندر بیٹھے ہوں. یہ ہمارے اوپر لازم ہے، اور پھر ہم اسے ڈیفینڈ بھی کریں اور پھر اس کا ہم پرچار بھی کریں. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے پاس بچا کچھ رہ گیا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے بیرون ممالک جاتے ہیں اور اپنا کلچر، اپنی تہذیب سب کچھ بھول بھال کے آ جاتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. آپ جائیں، بہت اچھا محنت کریں، وہاں کام کریں، اچھے انداز سے آپ پڑھیں، محنت کر کے پڑھیں، لیکن اپنی تہذیب اور اپنے قدم جو ہے وہ ثابت قدم رہنا چاہیے. کچھ دیر پہلے آپ سے انٹرویو سے ڈسکشن ہو رہی تھی تو آپ نے ایک بڑی اہم بات بتائی کہ میں صرف خود وہاں اکیلا تو گیا ہوں، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں بہت سارے ایسے طلبا کہ جن کی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہو پا رہی، گائیڈنس ترکی کی جو یونیورسٹیز ہیں، ادارے ہیں، ان کو ہم بہتر طریقے سے معلومات جو ہے وہ دے سکیں. اس والے سے جو آپ کا پلان ہے اور کچھ کام آپ اس پہ کر بھی چکے ہیں، تاکہ آپ چاہوں گا اس پلیٹ فارم کے ذریعے عام لوگوں تک یہ بات ذرا پہنچ بھی سکے انفارمیشن کے حوالے سے. وہ کیا آپ کی جو پلاننگ ہے اس حوالے سے؟ میں نے وہاں جا کے یہ چیز دیکھی کہ وہاں جو ہمارے لوگ ہیں اور جنہیں اللہ کی دی ہوئی حیثیت بھی ہے، جو پیڑ پہ جا کے پڑھ بھی سکتے ہیں، ان کے پاس راستے نہیں ہوتے، انہیں گائیڈ نہیں کیا جا سکتا، یا انہیں کوئی اچھی گائیڈ لائن نہیں دیتا، جس کی وجہ سے لوگ ان لوگوں کو اس طرح کی اپارچونیٹیز میسر نہیں آتی. تو میں نے اس کے اوپر تھوڑا کام کیا کہ ہمارے جو لوگ اس حیثیت میں ہیں کہ وہ اسٹرگل کر سکیں اور جائیں. تو میں نے ان کے لیے مختلف اداروں سے ڈسکس کیا اور مختلف دوست احباب سے ڈسکس کیا کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کو بلانا چاہتا ہوں، اور مختلف یونیورسٹیز اور یہاں کے مختلف کالجز کے اندر آئیں، آ کے اپنی تعلیم کو جاری رکھیں. تو ظاہری بات ہے اس سے میرے علاقے کو فائدہ ہوگا، ہمارے علاقے کو فائدہ ہوگا. تو اس حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، اور مستقبل میں انشاءاللہ میں بہت جلد آپ سے پلان شیئر کروں گا کہ میں نے کچھ اداروں سے فائنل کر لیا ہے کہ ہم ترکی کی مختلف یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اپنے پاکستانی جو ہے بالخصوص کشمیر کے دور دراز جو ہمارے علاقے ہیں یہاں سے اسٹوڈنٹس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بآسانی ان کے ایڈمیشنس ہو جائیں اور وہ اپنی جو اعلیٰ تعلیم ہے، جس لیول کی بھی تعلیم ہے، اسے وہ کنٹینیو کر سکے وہاں. انشاءاللہ اس حوالے سے میں کافی سارا کام کر چکا ہوں، تھوڑا سا رہتا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم جلدی کمپلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، اور دعا گو بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے اس مقصد میں، ویژن میں جو ہے کامیابی عطا کرے. اور اچھی بات یہ ہے کہ سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، لوگوں کی فکر کے حوالے سے آپ ہمیشہ سے جو ہے وہ صف اول پہ رہے ہیں. یہی توقعات آپ سے وابستہ رہیں گی. ناظرین، بہت شکریہ. آج کا یہ جو ہماری جو نشست تھی خلیل الرحمان ظفر صاحب کے ساتھ، جو PhD اسکالر بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں. بس کہنا اتنا ہی چاہیں گے کہ تعلیم کے حوالے سے جدوجہد، اسٹرگل جو ہے وہ جتنی زیادہ آپ کریں گے، نتائج آپ کو اتنے ہی بہتر ملتے ہیں. خلیل الرحمان ظفر صاحب نے اس سے پہلے ادھر پاکستان آزاد کشمیر بالخصوص پلندری اسپونس ڈویژن کے اندر ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سارا کام انہوں نے کیا بھی. کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے، اس کے ساتھ منسوب ہو کر ایز اے ٹرینر انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز یہاں پہ دی بھی ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ چاہیں گے کہ تعلیمی جو افراد ہیں کہ جو کہیں نہ کسی نہ کسی طرح سے کام کر رہے ہیں، ان کے جو ایکسپیرینسز ہے، تجربات ہیں، وہ آپ سے شیئر کر سکیں. بہت شکریہ ہمیں دیکھنے کے لیے. ہمیں آج کے اس پروگرام سے اجازت دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.